شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس اللہ رب العالمین نے مال و دولت بے شمار عطا کیا اور وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد اس بندے کو دی جائے جو انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں فتویٰ دوں گا کہ عقل مند انسان، ظاہر انسان دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، یعنی جو دنیا کو ترک کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، لہٰذا اسے اس کی جائیداد کا وارث بنا دیا جائے، کیونکہ اس نے دنیا کی حقیقت کو دیکھ لیا اور اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو مومن اس دنیا میں روزے دار کے مانند ہوتا ہے، یعنی جیسے روزے کے اندر کھانا پینا اور دوسرے چیزوں کی ممانعت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ روزے کے اندر جیسے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی طریقے سے پوری زندگی بھی ہم اللہ کے حکم کی اور شریعت کی اطاعت کے پابند ہیں۔ مرتے دم تک ہم سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ آخرت میں بھی انسان کی یہ زندگی ایک خواب کے مانند اسے دکھائی دیں گی۔ اگر کس کو اللہ رب العالمین بڑی سے بڑی زندگی عطا فرمائیں، اگر اس سے پوچھا جائے تو اللہ فرما رہے الا عشیۃ او ضحاہا، کہ اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا وقت گزار کر آئیں، تو وہ کہیں گا کہ بھائی ایک سہ پر یا اس کا کچھ حصہ دنیا میں ہم نے گزار کر آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس طریقے سے جب ہم زندگی گزاریں گے، جیسے روزے کے اندر ہم اللہ کے حکم کے پابند ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پابند ہیں۔ جب دنیا کی بے رغبتی اور زہدانہ زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں کفایت شعری کا انعام عطا فرمائیں گے۔ ہمارے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے گا۔ فرماتے ہیں جب بندہ مخلوق سے نگاہ ہٹاتا ہے پھر اللہ کے اوپر نگاہ کرتا ہے، اللہ اس کو غنا نصیب فرماتے ہیں، زہد عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر کی دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی۔ کہتے کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک فقیر لیٹا ہوا ہے اور اس نے بادشاہ کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ساری دنیا میری جے حضوری کرنے میں لگ جاتی ہے، میرے سامنے آ کے اپنے سوالات پیش کرتی ہیں، اور یہ عجیب آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میری طرف پاؤں پسار کے سویا ہوا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا کہ اس کو کچھ پیسے دے دو۔ جب اس نے نوکر سے پیسے بھیجے تو فقیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کو کہنا، جب سے میں نے آپ کی طرف سے ہاتھ ہٹائے ہیں تب سے میں نے آپ کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے زاہد لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ جب ہمارے دل میں شریعت کی محبت آئیں گی، اللہ اس کے رسول کی محبت آئیں گی، تو ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مخلوق کی طرف ہاتھ بڑھانے کے بجائے ہم اللہ کے دامن میں اپنے ہاتھ کو پھیلائیں اور اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کریں اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، پھر انشاءاللہ دنیا ہمارے قدموں میں آ کر گریں گی۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے دیکھا دنیا کو کہ اس کے چہرے کے اوپر بھی کالا نشان ہے اور اس کے پیر پہ بھی کالا نشان ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ دنیا کیا ہے کہ تیرے چہرے پہ بھی کالا نشان ہے اور پیر پہ بھی؟ تو وہ دنیا کہنے لگی کہ جو میرے سامنے جھکتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں، تو میں ان کو لات مارتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے پیر پہ کالا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ سر پہ تیرا کالا نشان کیوں ہے؟ کہا کہ
جن کے سامنے میں جھکتی ہوں کہ مجھے قبول کر لو، تو فرمایا کہ وہ مجھے لات مارتے ہیں جس کی وجہ سے میرے چہرے پہ کالا نشان پڑ گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں استغنا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔